اس وحدہ لا شریک کو کہ جس نے 7 آسمانوں کو بغیر سکونوں میں کھڑا کر دیا ہے، سبحان اللہ۔ اور تمام کی تمام تعریفیں اس رب کعبہ کو کہ جس نے 7 زمینوں کو بغیر کسی سہارے کی پانی کے اوپر بچھا دیا ہے۔ تمام کی تمام محامد اس رب لم یزل کو کہ جس نے اپنے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محبوبیت کا صحرا سجایا ہے، اور درود و سلام نازل ہو اس مقدس ہستی پر جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام اس ہستی پر کہ جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو بخشش اور رحمت کے حصول کے بے شمار ذریعے عطا فرمائے ہیں۔ انہی بخشش اور مغفرت کے ذریعوں میں سے ایک ذریعہ آج کی پیاری رات ہے۔ سبحان اللہ۔ اس رات کو کوئی عام نہ سمجھایا جائے، بلکہ یہ وہ رات ہے اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے متعلق حضور تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب شہر امتی، فرمایا کہ رجب میری امت کا مہینہ ہے، سبحان اللہ۔ وشعبان شہری، اور شعبان المعظم نبی جی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ ایک عاشق کے لیے یہ بات بڑی زبردست ہے، بڑی خوش آئن ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کو نسبت میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ محرم کے مہینے کو بڑی برکتیں حاصل ہیں، ذوالحجۃ الحرام کو بڑی برکتیں حاصل ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے رمضان مبارک کو بڑی برکتیں حاصل ہیں، لیکن نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مہینے کے متعلق یہ نہ فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اگر یہ شعبان شہری فرمایا، شہری میرا مہینہ، تو وہ صرف اور صرف شعبان المعظم کا پیارا مہینہ ہے کہ جس کے اندر فرمایا کہ شعبان شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عبادت کیا کرتے تھے، بڑے روزے رکھا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پیارے مہینے کے اندر شعبان المعظم کے اندر بہت زیادہ کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ اور پھر شعبان ایک ایسا مہینہ ہے، تفاسیر کے اندر لکھا کہ شعبان نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں عرض کی کہ مالک مولا، مجھ سے پہلے رجب کا پیارا مہینہ ہے، میرے گزرنے کے بعد رمضان مبارک کا مہینہ آ جاتا ہے، مولا یہ دونوں بڑی برکتوں والے مہینے ہیں، اے پاک پروردگار مجھے کیسا مہینہ بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو ایسا مہینہ ہے، انت شہر القرآن، تو ایسا مہینہ ہے کہ مسلمان تیرے اندر قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں گے۔ لہذا شعبان معظم کا جو مہینہ ہے بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اور پھر اس مہینے کی تو کیا شان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی ہے کہ جو بڑی ہی زبردست رات ہے، جس کو شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے برات کا معنی کیا ہے، اس کے میننگز کیا ہے۔
تو فرمایا کہ برات کا مطلب چھٹکارا ہے، نجات ہے، کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بڑے بے حساب گناہگار مسلمانوں کی بخش و مغفرت فرما دیتا ہے، ان کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے، ان کو جہنم سے رہائی عطا فرماتا ہے اور جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اسی معنی کی بنا پر اس رات کو شب برات کا نام دیا گیا ہے۔ یہ رات وہ پیاری رات ہے کہ جس رات کے اندر اللہ تعالیٰ گناہگار مسلمانوں کو جہنم سے رہائی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا یہ رات بڑی اہم ترین رات ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ بخشش کا طلبگار، کہ میں اس کی بخشش فرما دوں، ہے کہ حاجت مند کہ میں اس کی حاجت کو پورا کر دوں، ہے تو مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ اور نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرمایا اس رات کے اندر، شب برات کے اندر، یہ رات جو چل رہی ہے، اس رات کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی بخش و مغفرت فرماتا ہے۔ علماء حساب فرماتے ہیں کہ عرب کے اندر جو قبائل تھے، ان تمام قبائل میں سے قبیلہ بنی کلب یہ ایسا قبیلہ تھا جس میں بکریاں سب سے زیادہ پالی جاتی تھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا کہ شب برات کی رات ایسی ہے کہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ گناہگار مسلمانوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنی بابرکت رات ہے۔ ہم دیکھیں کوئی بھی بندہ صرف ایک بکری کے بال نہیں گن سکتا، جتنی مرضی دوربین لے آئے، ایک بکری کے بال گننا تو بڑی دور کی بات ہے، اس بکری کے کان کے بال نہیں بندہ گن سکتا کہ ایک بکری کے کان کے بال کتنے ہیں۔ نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیسی رحمت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شب برات کو اتنے زیادہ مسلمانوں کی بخش و مغفرت فرماتا ہے، اتنے زیادہ مسلمانوں کی بخش و مغفرت فرماتا ہے۔ فرمایا کہ قبیلہ بنی کلب کے اندر جو لوگ بکریاں جو پالتے ہیں، فرمایا کہ ان تمام بکریوں کے جتنے بال بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام بکریوں کے تمام بالوں سے زیادہ گناہگاروں کی بخش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو کیوں نہ اس رات کو شب برات کہا جائے؟ یہی وہ رات ہے جس رات کے اندر اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، اور پھر قدردان اس کی قدر بھی کرتے ہیں۔ تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وقت کے امیر المؤمنین ہیں، وقت کے حامد حاکم ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خلافت کو علماء نے خلافت راشدہ کے اندر شمار کیا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وقت کا حاکم ہونے کے ساتھ ساتھ، وقت کا امیر المؤمنین ہونے کے ساتھ ساتھ شب برات کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، اور پھر جو قدر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو انعام بھی عطا فرماتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ جب رات کو شب برات کے اندر عبادت کرتے ہیں، آپ کیا لیے محترمہ فرماتی ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رات کو شب برات کے اندر اٹھ کر عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عبادات کرتے ہیں، مجاہدات کرتے ہیں، ریاضات کرتے ہیں۔ اسی دوران آسمان سے رکع گرتا ہے، ایک پرچہ گرتا ہے سب رنگ کا، اس پرچے کے اوپر لکھا ہوتا ہے ہادی برات من النار، یہ جہنم سے آزادی ہے، یہ جہنم سے چھٹکارا ہے، من الملک العزیز، اللہ مالک العزیز کی طرف سے۔ کس کے لیے؟
لعبدی عمر بن عبد العزیز، فرمایا اللہ تعالیٰ کے بندے عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج کی رات چھٹکارے کی رات بن چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو اس رات کی قدر کرتا ہے، اس کو عبادت کے اندر گزارتا ہے، اس کو ریاضت کے اندر گزارتا ہے، اس کو مناجات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ آج میں اور آپ بھی اس کی بخشش و مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، کیونکہ آج کی رات بڑی نازک رات ہے۔ کوئی اس رات کو غیر معمولی نہ سمجھے، یہ تو معمولی سی رات ہے، نہیں، یہ بڑی اہم ترین رات ہے۔ میرے آقا حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس رات کو حدیث پاک کے مطابق اس رات کو اگلے سال کے تمام معاملات کو طے کر دیا جاتا ہے۔ روایت میں فرمایا کہ بندے کو جتنا رزق ملنا ہوتا ہے اس رات کو لکھ کر دے دیا جاتا ہے۔ اس بندے نے دنیا میں زندہ رہنا کہ نہیں رہنا اس رات میں لکھ کر دے دیا جاتا ہے۔ اس بندے کو کیا مصیبت پہنچے گی اسی رات کو لکھ کر دے دیا جاتا ہے۔ اور میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہ رات اتنی نازک رات ہے، فرمایا کہ اس رات کو بڑے لوگوں کے کفن یہ دھل کر بازار میں آ چکے ہوتے ہیں، لیکن کفن پہننے والے یہ بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ اتنی نازک رات ہے۔ فرمایا کہ اس رات کے اندر بڑے لوگوں کے مکانوں کی تعمیرات مکمل ہو جاتی ہیں، لیکن مکانوں کے جو مالکان ہیں ان کی زندگی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ بڑے لوگوں کی قبریں اس رات کو خود ہی تیار ہوتی ہیں، لیکن قبروں کے اندر جانے والے وہ بازاروں کے اندر ہنس کھیل رہے ہوتے ہیں۔ آج کی رات بڑی معمولی سی رات ہے اور بڑی نازک ترین رات ہے۔ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ بڑے گناہگاروں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ ہمیں غور کرنا ہے کہ نہ جانے کہ ہمارے لیے کیا فیصلہ ہوا ہے۔ آپ غور کریں، میں بھی غور کرتا ہوں، آپ بھی کیجیے۔ آج شب برات ہے، پچھلے سال بھی اس وقت بڑے ہمارے دوست احباب ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن آج اس شب برات کو بڑے ایسے ہیں کہ جو پچھلی دفعہ موجود تھے آج موجود نہیں ہیں۔ اس رات کو ان کے متعلق وفات کا فیصلہ کر دیا گیا تھا، یہ بندہ اگلے سال شب برات کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ مجھے محترم سمجھیں، نہ جانے میرے اور آپ کے متعلق کیا فیصلہ ہوا ہے، فکریہ ہے، نہ جانے ہمارے لیے موت کا فیصلہ کیا گیا ہے یا زندگی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عقل مند سمجھدار وہ انسان ہے تو جو اس فیصلے کو ذہن نشین رکھتے ہوئے، جو اس فیصلے کو توجہ میں رکھتے ہوئے، جو اس فیصلے کو ذہن کے اندر رکھتے ہوئے یہ بات ذہن نشین رکھے کہ نہ جانے آج میرے لیے اس سال کے اندر موت کا فیصلہ نہ کر دیا گیا ہو۔ دیکھیں، اگر کسی مجرم کو جج کے پاس لایا جائے اور اس کو اس بات کی تسلی دی جائے کہ آج تیری آخری تاریخ ہے، اس کے بعد کوئی ڈیٹ نہیں پڑے گی، تو حتی الامکان اس کی یہی کوشش ہوگی کہ جیسے تیسے ہو آج میرا کیس جو ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد کوئی ڈیٹ نہیں ڈلے گی، اور آج مجھے جو وہ قید سے رہائی دے دی جائے۔ آج میں اور آپ غور کریں کہ سمجھیں کہ آج ہماری بھی آخری تاریخ ہے اور ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ فرمایا ہے، اور غفلت اس قدر زیادہ مسلمانوں کے اندر کی بڑی ہوئی ہے کہ ادھر بخشش کے پروانے جاری ہو رہے ہیں، ادھر مغفرت کے پروانے جاری ہو رہے ہیں، ادھر مسلمان غفلتوں کے اندر پڑا ہوا ہے۔ مسلمان غور کر ہو سکتا ہے آج یہ رات اللہ تعالیٰ نے تیری بخش و مغفرت فرما دی،
اسی چیز کا پاس کرتے ہوئے مسلمان اپنے عمل میں تبدیلی لے کر آ، اپنے عمل کے اندر انقلاب لے کر آ، چینجنگ لے کر آ، اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہو سکتا ہے میری بخش و مغفرت فرما دی ہو۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، رحمت دا می پاک خدایا تے باغ سکا کر ہریا، رحمت دا می پاک خدایا باغ سکا کر ہریا، تاسا آس امید میری دا کر دے ہریا بھریا۔ ہو سکتا ہے آج کی رات اللہ تعالیٰ نے بخشش و مغفرت کے ساتھ ہمارے کاسے کو بھرپور کر دیا ہو، لیکن مسلمان کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر نمازوں میں سستی کر کر کے، پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کر کے دوبارہ جہنم کا ایندھن نہ بن جانا۔ آج کی رات بڑی نازک رات ہے اور اس رات کے اندر عبادت کرنی چاہیے، اپنے اللہ تعالیٰ کو رو رو کر منا لینا چاہیے کہ مالک مولا میں نہیں جانتا کہ میرے متعلق تو نے کیا فیصلہ کر دیا ہے، اے مالک مولا اگر میرے متعلق وہ فیصلہ ایسا ہے کہ جو میرے حق میں میری آخرت کے لیے میری قبر کے لیے مولا بہتر نہیں ہے، تو اے مالک مولا تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پاک پروردگار اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے فیصلے کو تبدیل فرما۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا میرے وہ بندو کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا ہے، وہی رحم فرمانے والا ہے۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرنی ہے، اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری لفظوں سے درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری تمام نافرمانیوں کو معاف فرما دے، ہماری لفظوں سے درگزر فرما کر اللہ تعالیٰ ہمیں بخشش اور مغفرت یافتگان کے اندر شمار فرمائے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اہل اللہ جو ہوتے ہیں وہ ہر بات سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ سید التابعین ہیں۔ تابعین اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور اس ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو۔ آپ سید التابعین ہیں، تمام تابعین کے سردار ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہستی ہیں، وہ شخصیت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پینے کا شرف حاصل کیا ہے۔ تو جن کے شکم کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کا دودھ کیا ہو، ان کے تقوی کا عالم کیا ہوگا، ان کی پرہیزگاری کا عالم کیا ہوگا، ان کے خوف خدا کا عالم کیا ہوگا، ان کی محبت الہی کا کیا عالم ہوگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے دور کے اندر ایک بندے کا انتقال ہوتا ہے، اس کو دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ آج کی رات ہے یہ موت کو یاد کرنے کی رات ہے۔ اللہ موت کو یاد کرے اور موت کا خوف جو اپنے دل کے اندر بسائے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک بندے کا انتقال ہوا، اس کو اہل عزا غربت ہے، دوست احباب قبر کے اندر جا کر دفن کرواتے ہیں۔ اگلے دن اس کی چھوٹی سی بچی قبرستان جاتی ہے، آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پیچھے پیچھے ہو لیتے ہیں، ہو سکتا ہے تو اس بچی سے مجھے کچھ سیکھنے کو مل جائے۔ سید تابعین ہیں، تمام تابعین کے سردار ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیسی توجہ فرماتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس بچی کے پیچھے پیچھے چلتا گیا کہ بڑائی بچی کیا کرتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب وہ بچی اپنے والد کی قبر کے پاس پہنچتی ہے اور جا کر رونا شروع کر دیتی ہے، عرض کرتی ہے بابا جان کل تو جب آپ زندہ تھے آپ نے مجھ سے پانی مانگا تھا، ابا حضور میں نے آپ کو پانی پیش کر دیا تھا، اب آپ قبر کے اندر ہیں، نہ جانے قبر کے
اندر آج جب پیاس لگی ہوگی تو بابا جان آپ کو پانی کس نے پیش کیا ہوگا؟ آپ کو پتا ہے؟ جو صاحب اولاد ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ایک والد کے دل کے اندر اپنی اولاد کی کیسی محبت ہوتی ہے. اور پھر بیٹے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن بیٹیاں جو محبت کرتی ہیں بے لوث کرتی ہیں. بیٹا محبت کرے گا نا، اس کے دل میں یہ ہو سکتا ہے والد صاحب کے گزرنے کے بعد مجھے جائیداد مل جائے گی، مجھے پیسہ مل جائے گا، پراپرٹی میرے نام لگ جائے گی، اس لیے میں خدمت کرتا ہوں. لیکن جو محبت بیٹی کرتی ہے نا وہ بے لوث کرتی ہے. اور بیٹیاں عموماً محبت زیادہ کرتی ہیں. بیٹی کہتی ہے اے بابا جان، جب کل رات آپ زندہ تھے مجھ سے آپ نے پانی مانگا تھا، بابا جان میں نے آپ کو پانی پیش کیا تھا، اب آپ قبر کے اندر ہیں، منو مٹی کے نیچے ہیں. بابا جان جب آپ کو پیاس لگی ہوگی، جب آپ نے پانی مانگا ہوگا، بابا جان پانی کس نے پیش کیا ہوگا؟ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بیٹی نے مزید کہا بابا جان کل تو جب آپ زندہ تھے تو میں نے آپ کی نرم و نازک بستر بچھایا تھا. بابا جان قبر کے اندر جب آپ کو بستر کی حاجت پڑی ہوگی، آپ نے بستر کے لیے جس کو پکارا ہوگا، تو بابا جان قبر کے اندر کس نے بستر بچھایا ہوگا؟ بابا جان کل تک تو جب آپ زندہ تھے آپ کو پینے کی ضرورت پڑتی تھی، کھانے کی ضرورت پڑتی تھی، مجھے آپ فرماتے تھے تو میں کھانا پیش کر دیتی تھی. بابا جان قبر کے اندر جب آپ کو کھانے کی ضرورت پیش ہوئی ہوگی، آپ نے پکارا ہوگا، تو بابا جان اگر تو آپ کے ساتھ نہیں تھا، آپ کے لیے کھانا کون لے کر آیا ہوگا؟ اے بابا جان قبر کے اندر پہنچنے سے پہلے آپ کو جب کپڑوں کی حاجت ہوتی تھی تو آپ مجھے کپڑوں کا ارشاد فرماتے تھے. بابا جان میں کپڑے لے کر حاضر ہو جاتی تھی. قبر کے اندر جب آپ کو کپڑوں کی ضرورت پڑی ہوگی تو بابا جان کپڑے کس نے پیش کی ہوگی؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں اس کی گفتگو سنتا رہا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا، اس بچے کو پتہ چل جائے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھے دیکھ رہے ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بچی کو اپنے پاس بلاتے ہیں. ہماری بیٹی جو تم کہہ رہی تھی یہ نہیں کہنا تھا، بلکہ یہ کہنا تھا بابا جان کل جب آپ کو قبر کے اندر رکھا تھا، بابا جان آپ کا جسم سلامت تھا، اب آپ کا جسم سلامت ہے کہ نہیں؟ کیونکہ علماء لکھتے ہیں کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، گرمی کے دن ہو، شدت کی ہیٹ ہو، تو فرمایا 3 دن 3 راتوں کے اندر اس مردے کا جسم پھٹ جاتا ہے. اور اگر سردی کے دن ہو تو زیادہ سے زیادہ 7 دنوں کے اندر اس مردے کا جسم پھٹ جاتا ہے. یہ وہی جسم ہے جس جسم کو بندہ سنوارنے کے لیے بڑے پیسے صرف کرتا ہے کہ میری باڈی اچھی ہونی چاہیے، میری جسامت اچھی ہونی چاہیے. لیکن یہ وہی جسم ہے کہ جس کی خاطر اتنے پیسے لگائے تھے، لیکن قبر کے اندر جا کر یہی جسم ہے کہ پھٹ جائے گا. یہ چہرہ ہے، اس کو خوبصورت کرنے کے لیے بندہ کتنی کریمیں استعمال کرتا ہے، میں خوبصورت لگوں، کتنے ہیئر سٹائل چینج کرتا ہے، میرے بال اچھے سے اچھے نظر آئیں، خوبصورت سے خوبصورت نظر آئیں. ایک سٹائل بنواتا ہے 500 روپے لگاتا ہے، اگلے دن اور سٹائل چینج کرواتا ہے 500 روپے اس پر لگاتا ہے. لیکن بندے نے بھی غور نہیں کیا ہے قبر کے اندر جب پھر جانا ہے جب ایک ایک بال جو ہے جھڑ جائے گا، انہیں کون سی کرامت ہوگی جو دل بالوں کو سن لگے. علماء یہاں تک لکھتے ہیں جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو بندے واپس آ جاتے ہیں. فرمایا کہ اس بندے کے جسم کے اندر آہستہ آہستہ کیڑے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ جس وقت آتا ہے اس کی آنکھوں کے اندر آنکھوں کو کیڑے کھاتے ہیں، اور وہ کیڑے کبھی اس کے کانوں میں داخل ہوتے ہیں، کبھی اس کے منہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، کبھی اس کی آنکھوں کے اندر داخل ہوتے ہیں، کبھی اس کے ہاتھوں کو کھاتے ہیں، کبھی اس کے پاؤں کو کھاتے ہیں. فرمایا کہ اس طرح زیادہ کثرت کے ساتھ کیڑے آتے ہیں
کہ اس کی باڈی کے اوپر جتنا جو جسم کے اوپر جتنی جلد ہوتی ہے یہ ساری کی ساری کھا ڈالتے ہیں. فرمایا کہ پھر اس کے بعد کیڑے کیڑے لگ جاتے ہیں, بندے کا جسم ختم ہو جاتا ہے, ہڈیاں رہ جاتی ہیں. فرمایا کہ پھر جو کیڑے ہوتے ہیں ان کیڑوں میں سے بھی بعض کیڑے جو وہ طاقتور ہوتے ہیں, تو فرمایا جو طاقتور کیڑے ہیں وہ کمزور کیڑوں کو کھا جاتے ہیں. اور پھر فرمایا جو طاقتور کیڑے ہوتے ہیں ان میں سے بھی ایک کیڑا ایسا ہوتا ہے جو سب سے طاقتور ہوتا ہے, فرمایا کہ وہ سارے کیڑوں کو کھا جاتا ہے. اور اینڈ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ سب سے طاقتور جو کیڑا ہوتا ہے اس کو خوراک نہیں ملتی, مٹی کے اندر وہ کیڑا بھی ختم ہو جاتا ہے. تو فرمایا بندے یہ تیری حقیقت ہے, آج تیرے سامنے کوئی بات تو کرے کہ ایک کرتا ہے تو آگے اس کو 10 سناتا ہے. اے بندے آج تو کسی سے بات سننا کا وعدہ نہیں کرتا, تیرا یہی جسم ہوگا دیکھا جائے. آج تیرے جسم تھوڑی سی چوٹ لگتی ہے تو فوراً اس کی جو دوائی دار کا بندوبست کرتا ہے, لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے قبر کے اندر جو لاکھوں سال رہنا ہے, علماء فرماتے ہیں کہ جو روح ہے اس کا تعلق بندے کے جسم کے ساتھ رہتا ہے, روح ختم نہیں ہوتی. فرمایا کہ اس کی روح کو جو عذاب پہنچتا ہے اس کی روح سے اس کو معلومات ملتی ہے, اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. اگر اس کے جسم کو آسانی پہنچتی ہے اس کی روح کو آسانی بھی ملتی ہے. لیکن بندے آج تو ظاہر کو سنبھالنے کی طرف لگا ہوا ہے, کبھی باطن کو سنبھالنے کی طرف بھی سوچا ہے. بندہ غور کرے, جس بات میں آتا ہے کہ قبیلے بنی کلب کی بکریوں کے پاؤں سے زیادہ مسلمانوں کی کوشش ہوگی, لیکن کئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اس رات بھی بخش و مغفرت سے محروم رہتے ہیں. تو میں مجھ سے ایک چغل خور ہے کہ جو چغلیاں کرتا ہے, فرمایا چغل خور ایسا بندہ ہے کہ اس شب برات کی رات کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار نہ کرنے کی کوشش فرماتا ہے, چغل خور کی اس رات بھی بخش و مغفرت نہیں ہوتی. چغلی کیا ہے شاید غور کریں تو ہم میں سے ہم کو چغلی کے اندر مبتلا ہو. زید کی بات سنی, عمر کو پہنچا دی کہ زید تمہارے بارے میں کہہ رہا تھا. عمر کی بات سنی, زید تک پہنچا دی کہ زید تمہیں یہ کہہ رہا تھا. ادھر کی سنی ادھر لگا دی, ادھر کی سنی ادھر لگا دی. یہ چغلی کہلاتی ہے. کتنا نازک معاملہ ہے. اگر بندہ اپنی گفتگو شریف پر غور و فکر کرتا جائے تو شاید ایک دن کے اندر بندہ کئی ہزار مرتبہ گفتگو کے اندر چغلی میں مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن فرمایا چغل خور ایسا بدنصیب ہے کہ اس رات میں چغل خور کی بخش و مغفرت نہیں ہوتی. اور پھر فرمایا کہ جو والدین کی نافرمان ہے اس رات والدین کی نافرمان کی بخش و مغفرت نہیں ہوتی. حقیقت بات ہے, اتنا تحفہ ہے اس انسان پر کہ جو اپنے والدین کو زندہ تو پاتا ہے لیکن خدمت نہیں کرتا. نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرما یہ والدین تیرے لیے جنت بھی ہے, تیرے لیے دوزخ بھی ہے. اگر والدین کی خدمت کر لی, ان کو راضی کر لیا تو مسلمان یہ والدین تیرے لیے جنت ہے, اور اگر ان کی خدمت نہیں کی تو یہی والدین تیرے لیے دوزخ ہے. ایک دفعہ گاڑی پر میں جا رہا تھا, ایک بوڑھے میاں ہاتھ دیا مجھے, لفٹ مانگی, میں نے بٹھا لیا. گفتگو کے بعد میں نے کہا بابا جی کتنے بیٹے ہیں؟ بابا جی نے ایک بڑی سی سانس لی. میں سمجھ گیا شاید بابا جی کے دل کے اندر کوئی دکھ رہا ضرور ہے. میں نے کہا بابا جی کو رضا تو کریں. میں نے سوال کیا ہے کہ بابا جی کتنے بیٹے کتنے ہیں؟ ہمارا بیٹے 4 ہیں, لیکن سمجھو کہ چاروں مر گئے ہیں میرے لیے. دیکھیے یار وہ والدین وہ والد کہ بچپن کے اندر مسلمان جب تو چھوٹا ہوتا تھا
خواہش کرتا تھا بجان مجھے یہ سوٹ پسند آ گیا میں نے لینا ہے. یہ والد جو وہ سوٹ لے کر دیتا تھا. اے نوجوان غور کر, جب تجھے بازار کے اندر کوئی جوتا پسند آتا تھا, کوئی سینڈل پسند آتی تھی, غور کرتے ابا جان مجھے اسی کی حاجت ہے. ابا کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے, ادھار لے کر تمہیں دیتے تھے. عید کا دن جب آتا تھا اپنے وہ پرانے کپڑے استری کر کے پہنتے تھے, لیکن تمہیں اچھا جوڑا پہناتے تھے, تمہیں اچھی جوتا لے کر دیتے تھے. اور اگر بیٹے تو بیمار ہوتا تھا, تیری ماں کی رات کی نیندیں اڑ جاتی تھی, وہ رات کو اٹھ کر روتی رہتی تھی کہ نہ جانے میرے علاج کی طبیعت کب ٹھیک ہوگی. لیکن تو نوجوان تیری زندگی پر کہ آج 4 بچے ہیں, ایک والد کو نہیں پال سکتے, والد کو معذرہ بہت محسوس کرتے ہیں, اور ہر بیٹا دوسرے بیٹے کو ڈالتا ہے. نہیں, حقیقت یہ ہے یہ والدین ہمارے لیے جنت ہے اگر ہم ان کی خدمت کریں. یہی نوجوان ہے جب جگری دوست مل جاتا ہے نا تو پھر اس کے ساتھ گھومنا پھرنا ہے, لیکن والدین کو وقت دینا ہے, اس کی کوئی تو طرف نہیں ہے. گھر میں کوئی ایسا بھی ہے جس کو میری حاجت ہے. اس نے بڑی پیاری بات کہی تھی, میں کہ تم بڑے امیر و کبیر ہو, تمہارے پاس بڑا مال و دولت ہے, بڑا مال و ثروت ہے, تم بڑے امیر و کبیر ہو, لیکن تمہارے پیسوں سے تمہارے والد کی پیاس نہیں بجھ سکتی. تمہارے والد کی پیاس اسی وقت بجھے گی کہ جب تم روزانہ اپنے والد کے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھ کر پیاری پیاری باتیں سنیں گے اور سناؤ گے. اب کتنے والد موجود ہیں؟ حقیقت بات ہے, آج والد ترس رہا ہے کہ کاش میرا بیٹا میرے ساتھ بیٹھے اور ہم پیار محبت کی باتیں کریں. حقیقت بات ہے. اور بڑے والد آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹا مجھے لفٹ نہیں کراتا, دوستوں کے ساتھ تو گھومتا پھرتا رہتا ہے, لیکن میرے حقوق کی پایابی نہیں کرتا. جس پر میں فرمایا کہ آج کی رات بے شمار مسلمانوں کی بخشش ہوتی ہے, لیکن اس مسلمان کی بخشش آج کی رات میں نہیں ہوتی کہ جو معاذ اللہ والدین کے نافرمان ہوں. آج کی رات ہم سب نیت کرتے ہیں کہ جن کے والدین حیات ہیں انشاءاللہ اپنے والدین کا دو احترام کیا کریں گے, اپنے والدین کی عزت کیا کریں گے, اپنے والدین کی انشاءاللہ خدمت کیا کریں گے. یہ بات یاد رکھنا حقیقت بات ہے. جب والد یا والدہ صمیم قلب سے دعا کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سے بڑی آفت کو سیکنڈ کے اندر تبدیل فرما دیتا ہے. لہذا جن کے والدین حیات ہیں ان کو والدین کا دو احترام اور خدمت کرنی چاہیے. جن کے حیات نہیں وہ اتنا ضرور کریں کہ اپنے والدین کے لیے روزانہ سال ثواب کا دیا کیا جائے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں, فرمایا کہ دنیا کے اندر 3 ہستیاں ایسی ہیں کہ بندہ نام لے کر اس اعلی ثواب نہ بھی کرے, لیکن اولاد کے اندر ہے, پیر و مرشد ہے, والدین ہیں, اساتذہ کرام ہیں. فرمایا کہ 3 ہستیاں ایسی ہیں کہ ان 3 ہستیوں کا نام لے کے بندہ اس اعلی ثواب نہ بھی کرے, اللہ تعالیٰ خود ان کو ثواب پہنچاتا رہتا ہے. اگر والدین کے لیے دعا نہیں بھی کرتے کہ بچہ نمازی ہے, روزانہ عرض کرتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. بچہ دعا نام لے کر نہ بھی کرے, اللہ تعالیٰ پھر بھی سال ثواب عطا فرمائے. پھر وہ مرشد ہے, ان کا نام لے کر نہ بھی مرید دعا کرے, اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو ثواب عطا فرماتا ہے. اساتذہ کرام دینی استاد, اگر بندہ نام لے کر شاگرد نہ بھی دعا کرے لیکن نیک اعمال وہ کرتا ہے, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے اس کے استاد محترم کو ضرور نیکی عطا فرمائے گا. اور مزید فرمایا کہ کچھ اور بھی افراد ہیں اس رات بھی وہ لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی. فرمایا شراب کا عادی, جو بندہ شرابی ہے اس کی آج کی رات میں بخشش مغفرت نہیں ہوگی. اور فرمایا کہ جو جادوگر ہے, جادوگر کی آج کی رات میں اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت نہیں فرمائے گا. تو غور کیا جائے, حقیقت بات ہے جادو عام ہے. کیا دوسرا بندہ اپنے گھر والے کے بارے میں, اپنے پڑوسی کے بارے میں جادو کر رہا ہے,
کہ یار مجھے ترقی مل جائے، اس کا ستیہ ناش ہو جائے۔ اگر کسی کے پاس ایک دکان کے پاس دوسری دکان آ جائے تو پہلے والی کوشش ہوگی کہ اللہ اس کا ستیہ ناش ہو جائے، صرف میری دکان ہونا چاہیے۔ اے مسلمان، تو ایسا نہیں تھا۔ اپنے آبا و اجداد کو تو دیکھو، اپنے پرانے کو تو دیکھو، اپنے بڑوں کو تو دیکھو، وہ کیسے مسلمان تھے۔ میرے دادا مرشد سید زیاد بن محمد مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ ترکوں کے دور کے اندر مدینہ طیبہ چلے گئے تھے، آپ سے پوچھا گیا حضور آپ ترکوں کے دور کے وقت اہل مدینہ کیسے ہوا کرتے تھے؟ دیکھیں مسلمان پہلے کیسا ہوتا تھا۔ فرمایا کہ ترکوں کے دور کے اندر اہل مدینہ مسلمان ایسے ہوتے تھے کہ اگر کسی مسلمان کی کپڑے کی دکان تھی، اس کے سامنے کسی اور مسلمان کی کپڑے کی دکان ہے، ایک مسلمان کی سیل اچھی ہو گئی ہے، سامنے وہ مسلمان کی سیل اچھی نہیں ہوئی، تو فرمایا جس کی سیل اچھی ہو گئی ہے نا، جب اس کے بعد پھر جہاں پر کسٹمر آتا تھا وہ کہتا تھا کہ میں تمہاری ورائٹی تو میں دے سکتا ہوں، لیکن میری سیل اچھی ہوئی ہے، میرے سے لینے کے بجائے سامنے جو دکاندار ہے آج اس کی سیل نہیں ہوئی، تم اس سے جا کر اپنا کپڑا خرید کر لو۔ پہلے کہ مسلمان ایسے ہوا کرتے تھے، لیکن آج دیگر بات ہے، کوئی جادو کرتا ہے، کوئی تعویذ ڈالتا ہے، کوئی کسی بابے کے پاس جاتا ہے، کوئی کسی بابے کے پاس جاتا ہے کہ صرف میری دکان چلے، سامنے والے کا پٹھا بیٹھ جائے۔ نہیں، دیگر بات ہے، تو اپنے مسلمان بھائی کی خیر خیر کر، اللہ تعالیٰ تمہیں خزانے غیب سے ایسا رزق عطا فرمائے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکو گے۔ آج اتنی بے برکتی کیوں ہے؟ پہلے کے دور کے اندر صرف ایک باپ کماتا تھا، ساری اولاد کھاتی تھی، لیکن آج سارے کماتے ہیں، پھر بھی برکت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے انہیں کرتوتوں کی وجہ سے برکت ختم ہو چکی ہے۔ لہذا جو بندہ چغل خور ہے اس کی بخش و مغفرت نہیں ہے، جو جادوگر ہے اس کی بخش و مغفرت نہیں ہے، لیکن کل بروزے کا وقت کتنی حسرت ہوگی جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، کتنے مسلمانوں کی بخش و مغفرت ہو چکی ہوگی، لیکن مذکورہ جو افراد ہیں ان کی بخش و مغفرت نہیں ہوگی۔ میٹھے محترم اسلام بھائیو، اگر چاہتے ہیں کہ ہم ان برے عیوب سے بچ جائیں، ہم نیک بن جائیں، ہم متقی بن جائیں، ہم پرہیزگار بن جائیں، ہمارے دل کے اندر خوف خدا آ جائے، ہمارے دل کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دریا منظر ہو جائے، ہمارے دل کے اندر صحابہ کرام اہل بیت اطہار علیہ رضوان کی محبت آ جائے، اولیاء کاملین کی محبت آ جائے، تو پھر اچھا ماحول بنانا ہوگا۔ کیوں؟ بزرگ فرماتے ہیں خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ نمازی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تو کیا یہ بچپن سے نمازی ہیں؟ بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ یہ نمازی اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ کسی نمازی کے سنگت میں بیٹھتے ہوتے ہیں، کسی نمازی کی سوسائٹی کے اندر بیٹھتے ہوتے ہیں، وہ نماز ادا کرتا ہے تو اس کی برکت سے یہ بندہ میں نمازی بن جاتا ہے۔ بڑے بڑے نیک لوگ موجود ہیں، یہ شروع سے نیک نہیں ہوتے تھے، بلکہ کسی نیک کے پاس جا کر بیٹھنا شروع ہو گئے، اس کی نیکیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نیک بنا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحبت مؤثرۃ، صحبت اثر رکھتی ہے۔ آج 1400 سال پہلے فرما دیا گیا کہ صحبت اثر رکھتی ہے، جو بندہ کسی کے پاس بیٹھتا ہے اس کی صحبت اس پر ضرور اثر انداز ہوتی ہے۔ آج تو سائنسدان جو ہے اس بات کو ایکسپٹ کرتا ہے، مانتا ہے کہ واقعات جو بندہ دوسرے آدمی کے پاس بیٹھتا ہے تو اس بندے کے بیٹھنے کی وجہ سے اس پر ضرور اثر پڑتا ہے۔ سائنسدان یہ کہتا ہے کہ جب دو افراد آپس میں بیٹھے تو دونوں میں سے دونوں کی شعاعیں نکل کر پہلے کی دوسرے کی طرف جاتی ہیں، دوسرے کی پہلے کی طرف جاتی ہیں۔ تو لہذا جس کی صحبت میں بیٹھیں گے کیسے ہو جائیں گے، اچھے کی صحبت میں بیٹھیں گے اچھے ہو جائیں گے، برے کی صحبت میں بیٹھیں گے برے ہو جائیں گے۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل ہم نشیبی کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے کیسے دوست بنائے ہوئے تھے۔ اچھے دوست ہوں گے تو اچھے دوست جو ہیں وہ جنت کے لے جاتے ہیں، برے دوست ہوں گے تو نہیں وہ دوست